گل بیڈ پر الٹی لیتی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ سامنے کون ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ دوبارہ سے کتاب کی طرف مگن ہو گئی۔ دروازے کو لاک لگنے کی آواز آئی تو وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ہی قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اٹھو یہاں سے، اپنے کمرے سے۔ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ پیچھے سے دامیر کی غصے بھری آواز گونجی تو اس نے مڑ کے دامیر کو دیکھا اور کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میری اتنی بے عزتی کی، اس کے بعد بھی میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی؟ چلے جاؤ، مجھے نہیں آنا تمہارے کمرے میں۔ چلے جائیں، میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے میں گویا ہوئی۔ کیوں تماشا بنانا چاہتی ہو؟ پتہ ہے بی جان نے کتنی سختی سے منع کیا تھا کہ تم اپنے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ کیوں ناراض ہو؟ اٹھو یہاں سے، ورنہ مجھے بی جان سے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ دوبارہ سے غصے میں گویا ہوا۔ اچھا ہے نا آپ کو بی جان سے ڈانٹ پڑے، اللہ کرے وہ آپ کی پھینٹی لگائیں۔ آپ کو نہیں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں آنا۔ چلے جائیں نا۔ دامیر کو اس کی ضد پر مزید غصہ آیا۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے بازو سے دبوچا اور کھینچ کے باہر لے کے جانے لگا، جب فوراً سے گل نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی والا جگ اٹھا کے اس کے منہ پر پھینکا۔ وہ اپنے منہ سے پانی ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف لڑکی؟ سفید رنگ کی شرٹ اس کے ساتھ چپک گئی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اف کتنا حسین نظارہ ہے نا، یہ دیکھو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی۔ بے شرم لڑکی۔ وہ غصے میں پھر سے اس کے بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کے سنجیدہ ہوا۔ کیا ہے، مجھے ڈانٹنا کیوں تھا؟ کیا بولا تھا؟ چھپکلی ہوں اور کیا؟ کوے کی طرح کائیں کائیں کرتی رہتی ہوں، آپ کے کان کھاتی ہوں۔ تو اب میں آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی نا، نہ ہی آپ کے کان کھاؤں گی۔ چلے جائیں، ورنہ اس سے پہلے کہ میں مزید آپ کو نہلا دوں، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دور پھینک دی۔ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ توبہ توبہ، آپ کو ذرا شرم نہیں، ذرا لحاظ نہیں ہے؟ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ ابھی جا کے بی جان کو بتاتی ہوں۔ وہ غصے میں پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ جب وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی اور اس کے دونوں سائڈوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی گھبرا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے ایسی الٹی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اب کی بار اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ چھوڑی مجھے، کل تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا سرپرائز؟ جلدی، بس تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں۔ گفٹ کے نام پہ تو وہ اسے اچھی خاصی لائن پر آ جاتی تھی۔ نہیں، گفٹ نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا سرپرائز ہے۔ جب تمہیں پتہ چلے گا نا تو تم اش اش کر اٹھو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا جلدی جلدی بتائیں نا پلیز، پہلے مجھ سے سوری کرو۔ نہیں، مجھے آپ سے سوری نہیں کرنا۔ وہ سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے وہ منہ پھیلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی سرپرائز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، پلیز بتائیں نا۔ وہ بے چین ہوئی۔ اچھا سوری بولو پہلے۔ چلو ٹھیک ہے، میں سوری بولتی ہوں۔ سوری میرے پیارے شوہر جی، میں آج کے بعد اپنے شوہر کو تنگ نہیں کروں گی، اب مجھے بتائیں نا پلیز۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہو گیا۔ سوری ایسے تو نہیں کہتے، اس نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کیا۔ اگلی بات تو تم میری جان سمجھ ہی گئی ہوگی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے بولا، نہیں نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ جائیں یہاں سے، آپ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں جا کے بی جان کو بتا دوں گی۔ ان کا ارادہ مجھے بچوں کی جھنجٹ میں ڈالنے کا ہے، تبھی بار بار ایسی حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بچوں کی طرح بولنے لگی۔ جس قدر اس میں بچپنا پایا جاتا تھا، کبھی کبھی تو دامیر کو اس کے بچنے پہ بھی اچھا خاصا غصہ آ جاتا تھا اور کبھی کبھی اسے وہ بہت کیوٹ لگتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے پہلے سرپرائز بتائیں، پھر میں آپ کو ایسے والا بھی سوری کہہ دوں گی۔ بتائیں نا پلیز، بتائیں بتائیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے گویا ہوئی۔ نہیں، میں نہیں، بتانا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیٹ میں بھلا کہاں بات ٹکتی تھی؟ اسے تو اب بے چینی لگی ہوئی تھی کہ وہ بس اسے بتا دے۔ کسی طرح دامیر آرام سے آ کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ میری جان، دیکھتا ہوں کیسے تم اپنے کمرے میں بیٹھو گی، تھوڑی دیر تک خود ہی بھاگتی آؤ گی۔ وہ اپنا ایک بازو سر کے نیچے رکھے لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی
تو فوراً سے کروٹ لیتے ہوئے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ گل کمرے میں آئی۔ پلیز مجھے بتائیں۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے پتا ہے آپ سو نہیں رہے، بس میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں، مجھے بتائیں نا پلیز پلیز۔ دامیر کو آ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں آپ کے سارے کپڑے بھی گیلے ہیں، آپ گیلے سو رہے ہیں، آپ کو ٹھنڈ ہو جائے گی، نمونیا ہو جائے گا۔ اب کی بار وہ دادی اماں بن کے اسے ہدایت دینے لگی تھی، ساتھ ساتھ اسے پوچھنے لگی۔ وہ سیدھا ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے سوری بولو۔ وہ پھر منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوتے ہوئے آنکھیں بند کیے، اس کی خواہش کے مطابق اسے سوری بول چکی تھی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی وہ بہت بڑا گفٹ دے گا، اور کوئی ایسا ہی سرپرائز ہوگا جس کے بارے میں وہ جلد از جلد جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب سرپرائز بتاؤں؟ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلانے لگی، اس کی پیشانی پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ یونیورسٹی آؤں گا۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ آپ میری یونیورسٹی کیوں آئیں گے؟ یہ سرپرائز ہے کہ آپ میری یونیورسٹی آئیں گے؟ ہاں، جب تک میری بیگم کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی، مجھے بھی تو اندازہ ہو نا کہ میری بیگم وہاں پہ کیا کیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے یونیورسٹی میں جاب کروں گا ایز اے پروفیسر۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے تو اپنی دوستوں کے ساتھ کی گئی آوارہ گردی یاد آنے لگی، جو وہ ڈرامے لگاتی تھی یونیورسٹی میں۔ وہ بھلا اس خروس کے ہوتے ہوئے کیسے لگائے گی؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ سرپرائز ہے؟ یہ تو آپ نے اتنی بڑی خبر سنا دی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ہماری یونیورسٹی آنے کی؟ آپ کو پتہ ہے وہاں اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کو بری نظر سے دیکھیں گی۔ بھائی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، آپ ایسا نہیں کیجیے گا۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، اسی وجہ سے تو آؤں گا نا۔ لڑکے بھی ہوتے ہیں اور بہت برے ہوتے ہیں، کوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالے اس وجہ سے میں آؤں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ منہ بنا گئی۔ تم اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو میرا بچہ؟ یہ کہتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ آپ نہیں آئیں گے؟ میں آؤں گا۔ اگر آپ آئیں گے تو پھر کسی کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ میرے شوہر ہیں، پھر میری دوستیں کیا بولیں گی؟ اتنا بڑا تمہارا شوہر تم سے ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ نہیں، آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں، پلیز آپ نہیں آئیے گا نا؟ وہ پھر سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا، اور اگلے لمحے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بیئرڈ کے ساتھ کھیلتی نرمی سے اسے کہنے لگی، پکا آپ نہیں آئیں گے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بھائی، پکا نہیں آؤں گا۔ پتہ نہیں کیا ہے، ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ شرم سے لال ہوتی اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آگے ابھی اس کی زندگی میں کون سے طوفان آنا باقی ہیں۔ اگلی صبح وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اتنی زیادہ اداس کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ آ رہا ہے، تمہاری وجہ سے اپنا اتنا بڑا بزنس چھوڑ کے یونیورسٹی میں جاب کرنے لگا ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے، آپ نے رات کو بولا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ اب جا رہے ہیں، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے۔ اب کی بار وہ غصہ ہوا، نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ وہ اسے بار بار منع کیوں کر رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم غلط تو نہیں ہو جو تم اتنا زیادہ ڈر رہی ہو؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی گئی تھی، حالانکہ اس نے بولا بھی تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ کیا ہوا ہے آج؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ انایا کب سے گل کے پاس بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ یار کچھ بھی نہیں ہوا، بس آج میرا موڈ ویسے ہی آف ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ چلو کلاس میں تم لوگوں نے بولا تھا آج کلاس نہیں لیں گے، پلیز یار چلو نا پلیز۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کلاس بنک کرے اور اسے وہ دیکھ لے۔ وہ جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوئی تو سامنے کھڑے ہوئے پروفیسر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے خوش خون بھرتے ہوئے اس کی طرف آئی۔ یہ کلاس میں آنے کا ٹائم ہے کوئی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس نے اپنی کلائی میں ڈالی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ جی بالکل سر، یہ کلاس میں آنے کا ہی ٹائم ہے۔ یہ تو دیکھیں، ابھی پیچھے دیکھیں کتنی سیٹس خالی پڑی ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ابھی کلاس میں نہیں آئے۔ محترم آپ جلدی آ گئے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی اور سبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نئے پروفیسر کے ساتھ وہ کس انداز میں بات کر رہی تھی؟
وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا، اپنی بیوی کی آنکھوں میں چھپایا ہوا غصہ دیکھ کے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ جائیں۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ وہ اب اسے چڑھانے کے لیے عنایا سے بات کرنے لگا۔ جی سر، میرا نام عنایا ہے، وہ اپنا نام بتانے لگی۔ اوہ اچھا، میں نے آپ کو دیکھا تھا کلاس میں، سیمسٹر میں آپ نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے، آپ کلاس کے ٹاپرز میں آتی ہیں۔ جی سر، ہمارے ٹاپرز میں وہ بھی شامل ہیں۔ اس نے گل کی طرف اشارہ کیا۔ ان کو چھوڑیں، وہ تو پہلے ہی لیٹ آئی ہیں، اوپر سے بڑی بدتمیز قسم کی ہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے دامیر کو دیکھنے لگی، کس قدر منحوس ہے، دیکھو کیسے لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسی وجہ سے یونی میں آیا ہوگا۔ وہ غصے میں بڑبڑائی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو آگے بھی ایسے ہی اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا ہے، اور ایسی دوستوں سے کوشش کریں تو دور ہی رہا کریں۔ مس عنایا، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ عنایا مسکراتے ہوئے آ کر گل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ تمہیں بول رہا ہے نا کہ مجھ سے دور رہا کرو، تو جاؤ، جا کے اسی کے پاس بیٹھو، اس کے ڈائس پر جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے سامنے۔ وہ عنایا کو باتیں سنانے لگی۔ گل، کیا ہو گیا ہے؟ عنایا اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیسٹی سے کسی نے بات کیا کر لی، تم تو جل ہی گئی۔ میں نے کیوں جلنا ہے؟ ساری کلاس میں وہ سامنے کھڑے ہوئے پروفیسر کے روپ میں موجود اپنے شوہر کو گھورتی رہی تھی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ جب سے آئی ہو منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہو، سامنے لنچ پڑا ہوا ہے لیکن لنچ بھی نہیں کر رہی۔ سندس بیگم نے غصے میں گل کو گھورتے ہوئے کہا، تائی جان، آپ ہمیشہ کہتی تھی نا آپ کو پوتے پوتیاں چاہیے، اور آپ کہتی تھیں میں آگے اسٹڈی نہ کروں، مجھے اسٹڈی نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ سن کے سب حیران ہوئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا باتیں کر رہی ہو؟ سامنے بیٹھی ہوئی ہانیہ بیگم نے غصے میں اسے گھورا تو وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا بیٹا وہاں بھی لڑکیوں کو تاڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ دوسری بیوی لے کے آ جائے اور کہے کہ یہ بچے پیدا کرے گی اور میں آگے اسٹڈی کرتی رہوں۔ وہ منہ بناتی ہوئی سب کے درمیان میں بولی تو وہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ مما، آپ کو پتہ ہے یہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ نالائق ہے، اتنی اچھی اسٹوڈنٹس ہیں، مجال ہے جو یہ کچھ بھی پڑھتی ہو وہاں جا کے۔ کینٹین پہ بیٹھ کے سموسے کھا رہی تھی، اس سے اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس نے سامنے پڑا ہوا پانی والا گلاس اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینکا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے اور وہ فوراً سے خاموش ہو گیا۔ وہ امید ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسا بیہیو کرے گی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہانیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو خون خوار نگاہوں سے دیکھا اور کہا، اچھا کیا میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے ضدی انداز میں ووٹ کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور وہ شرمندہ تھا، گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ رات بھی وہ کافی دیر سے واپس آیا، جبکہ گل کی تو اچھی خاصی تائی سے اور اس کی مما سے کلاس لگ چکی تھی۔ بی جان نے بھی اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ شوہر کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرتے، مگر مجال ہے جو اس کے اندر سے ابھی تک بچپنا ختم ہوا ہو۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ جاگی ہوئی تھی۔ کہاں 10 بجے ہیں؟ وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگ جاتی تھی، لیکن آج اتنی رات کو جاگتا ہوا دیکھ کے وہ تھوڑا حیران ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ وہ اپنی گھڑی اتار کے آئینے کے سامنے رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، میں نے بھلا تم سے ناراض کیوں ہونا ہے؟ بدتمیز لوگوں سے میں ناراض نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ جلدی سے باتھ روم کے دروازے کے پاس آئی۔ پکا نا آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ پھر میں آرام سے سو جاؤں۔ میں تم سے ناراض، اندر سے غصے میں آواز آئی۔ پھر میں آپ کو کیسے ناراضی کروں گی؟ میں نے تم سے راضی نہیں ہونا، میں نے تمہیں بلانا ہی نہیں۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، پلیز ایک دفعہ مان جائے نا، پلیز۔ میں دوبارہ آپ یہ پانی نہیں پھینکوں گی، بلکہ چائے کا گلاس یا جوس کا گلاس پھینکوں گی۔ وہ ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ دیکھو دیکھو، پھر بدتمیزی کر رہی ہو، حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے تمہارے اندر۔ چلی جاؤ، اگر یہاں پہ کھڑی رہو گی تو پھر بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ پھر سے غصے میں گویا ہوا، نہیں، میں نے نہیں جانا، میں نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے۔ دروازہ کھولیں۔ پاگل ہو گئی ہو کیا میں شاور لے رہا ہوں، میں کیوں دروازہ کھولوں؟ کھولیں۔ وہ بار بار دروازے پہ دستک دینے لگی۔ کافی وقت بعد اس نے دروازہ کھولا تو اس نے صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں چمکی۔
اب کی بار اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ او مائی گاڈ، میرا شوہر تو کتنا زیادہ ہینڈسم ہے، اور یہ دیکھو باڈی بلڈر ہے۔ وہ فوراً سے اس کے مسلز پر چٹکی کاٹتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ دیکھو، میرے بازو دیکھو۔ وہ اپنے بازو کو اوپر کرتے ہوئے اسے اپنے مسلز دکھانے لگی۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بازو تھے جنہیں فوراً سے اس نے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے مجھے پین ہوتی ہے، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ پیچھے ہٹیں، اس کے سینے پر مکے رسید کیا۔ جب وہ پیچھے ہٹا، ایک دم سے اپنے دانت اس کے سینے پر گاڑ دیے۔ ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں، ابھی رکو۔ اتنی شدت سے وہ اس کے سینے پر دانت گاڑے، جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوئی تو وہ چہرے پر سنجیدگی سچائی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اوہ، یہ کیا؟ وہ وہاں رستا ہوا ہلکا ہلکا خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ فوراً وہاں سے اپنی نازک انگلیاں رکھنے لگی۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ غلطی سے، سچ میں جان بوجھ کے نہیں ایسا کرنا چاہتی تھی، وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کی معصومانہ حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت زیادہ بدتمیز ہو، وہ بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی بخوبی سنائی دی تھی۔ اب کی بار وہ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے وہاں پہ انگلیاں چلانے لگی۔ زیادہ پین ہو رہی ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور آنکھیں بند کر دیں۔ بدتمیزی کم کیا کرو میرے ساتھ، میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی چھوٹی بچی سمجھ کے تمہیں برداشت کرتا ہوں، اگر مجھے سچ میں غصہ آ گیا تو پھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ جس قدر اس کا لہجہ سخت تھا، اس کی ایسی دھمکیوں سے گل کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، آہستگی سے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وقت گزرنے لگا، اس کی شرارتیں جاری تھیں۔ وہ بالکل بھی میچور نہیں ہو رہی تھی، کبھی کوئی حرکت کر دیتی تو کبھی کوئی حرکت۔ وہ جب بھی دامیر کو یونیورسٹی میں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتی تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا، پھر بس اسے موقع چاہیے ہوتا تھا اسے تنگ کرنے کا، اور وہ جان بوجھ کے عنایا کی تعریف کلاس کے سامنے کرتا، عنایا کے ساتھ زیادہ بات کرتا، اور اسے اب عنایا سے بھی جیلسی محسوس ہونے لگی تھی۔ ویسے عنایا آپ کو زیادہ خوبصورت لگتی ہے کیا؟ مجھ سے زیادہ پیاری ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھا کرتی ہوئی دامیر سے بولی، وہ جو لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا کام ختم کر رہا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے آفس کا کام لیپ ٹاپ پر ہی کرتا تھا، یا پھر یونیورسٹی سے واپسی پر واپس آفس چلا جاتا۔ اس نے گھور کے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا۔ ہاں، ویسے عنایا کافی خوبصورت ہے، اس کے بال بھی تم سے زیادہ لمبے ہیں، اور اس کی آنکھوں کا کلر دیکھو، بالکل بلیک ہے، مجھے بلیک آنکھیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بال بھی لمبے لمبے ہیں، تمہارے دیکھو صحیح چھوٹے چھوٹے شولڈر تک کٹے ہوتے ہیں، آگے سے بیبی کٹنگ، تو تم بچی بالکل لگتی ہو۔ وہ میچور لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، میرا دل کر رہا ہے اس کے ساتھ شادی کر لوں، ویسے بھی میں اسے بڑا ہینڈسم لگتا ہوں۔ یہ سن کے اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اب اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ رونا کیوں شروع ہو گئی؟ آپ سچ میں سے شادی کر لیں گے؟ میں آپ کو سچ میں اچھی نہیں لگتی؟ ہاں، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تم تو میری خواہشات بھی پوری نہیں کرتی۔